لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنٹ ایجنسی کے مطابق حال ہی میں 2 غیر مسلم ٹورسٹ کو مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت اناپروپریٹ لباس کے اندر یعنی غیر مہذب قسم کی ویسٹرن ڈریسنگ کے اندر اچانک سے روک لیا گیا۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آفیشل نے ان کو روکنے کے بعد اس مقدس جگہ کی اہمیت اور ادب سے متعلق سمجھا کر یہاں سے بھیج دیا اور یہ شکریہ ادا کرتے ہوئے یہاں سے چلی گئیں۔ پر ایسا پہلی بار نہیں ہوا، کیونکہ 2017 میں ایک اسرائیلی یہودی بین تزیون کے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر شیئر کی گئی تصویر نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر بے چینی کو بڑھا دیا، جو خود کو ٹورسٹ اور اہل کتاب کہہ کر اس کے مطابق کسی اور اسلامی ملک کے پاسپورٹ پر یہاں پر داخل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک اسرائیلی جرنلسٹ گل ٹمارے جدہ کے اندر جو بائیڈن کے وزٹ کی کوریج کے لیے موجود تھا، مگر اچانک سے مسجد الحرام کے اندر گھومتے ہوئے اسے ایک ویڈیو کے اندر دیکھا گیا، جس کے بعد دنیا بھر کے اندر اس پر کافی تنقید شروع ہو گئی کہ اس شخص کو یہاں پر داخلے کی اجازت کیسے ملی، اگر نہیں ملی تو یہ یہاں پر کیسے پہنچا، سعودی اتھارٹیز اس وقت کہاں تھی۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا تو اس کے متعلق انویسٹیگیشن کی گئی، جس کے اندر پتہ چلا کہ اس کو یہاں تک پہنچانے کے اندر ایک سعودی کا کردار تھا جسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ واضح طور پر سعودی حکومت کی طرف سے واضح احکامات کے باوجود کہ کسی بھی غیر مسلم کو مکہ اور مدینہ شہر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں، پھر بھی یہاں تک کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ کیونکہ آئے روز ہمیں اس طرح کے واقعات اکثر سننے کو ملتے رہتے ہیں جو کہ میڈیا پر رپورٹ ہی نہیں ہوتے، لیکن اس طرح کے واقعات سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے دوسری مقدس ترین جگہ ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر ٹورزم کے لیے دنیا بھر سے لوگ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر گھوم سکتے ہیں سوائے مکہ اور مدینہ شہر کے۔ ان شہروں کے داخلی دروازوں پر واضح طور پر بل بورڈ لگے ہیں جن پر لکھا ہے کہ غیر مسلمانوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ پر سوال یہ ہے کہ کیوں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسلامی قوانین کے مطابق غیر مسلم، جن کے اندر ہندو، کرسچن اور یہودی سب شامل ہیں، ان 2 شہروں کے اندر کسی بھی صورت داخل نہیں ہو سکتے، اور اس کا حکم کسی حکومت وقت نے نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ التوبہ کی آیت 28 کے اندر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں اور اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ کافر نہیں بلکہ مشرک استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کہ اللہ کو بے شک مانتے ہوں لیکن اس کا شریک ٹھہرا کر شرک کرتے ہوں، ورنہ اگر صرف کافر کا لفظ استعمال ہوتا تو کرسچن اور جیوز کو یہاں پر آنے کے اندر کوئی پابندی نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو اہل کتاب ہیں، لیکن وہ کیونکہ شرک کرتے ہیں اسی لیے ان کو بھی یہاں پر داخلے کی اجازت نہیں، کیونکہ کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک کرتے ہیں تو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت 30 کے اندر ایسے لوگوں پر انتہائی جلال کے اندر فرماتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور یہ سب ان کی ریس کے اندر لگے ہوئے ہیں، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی غیر مسلم غلطی سے یہاں پر مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جواب ہے کہ اسے پکڑ کر سب سے پہلے اس کی تحقیقات ہوں گی کہ کیا اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا یا پھر غلطی سے اس کے ساتھ ہوا، اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس ثبوت کیا ہیں۔ اگر وہ شخص کوئی ویلڈ ریزن دے کر اپنی بات کو ثابت نہ کر پایا تو زیادہ سے زیادہ اس کی سزا موت ہے۔ اگر وہ کسی تخریب کاری یا دہشت گردی کے اندر ملوث پایا گیا اور کم سے کم اس کی سزا ہے سعودی عربیہ سے ڈیپورٹ کر کے ہمیشہ کے لیے سعودی عرب آنے پر بین لگا دینا۔ اور اسلام دنیا کا کوئی پہلا ایسا مذہب نہیں ہے جس پر یہ پابندی لگی ہے، کیونکہ لیٹر ڈے سینٹس جو کہ خود کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بنائے گئے اصل چرچ کا وارث سمجھتے ہیں، ان کے کئی چرچوں کے اندر کوئی بھی عام انسان آج بھی چاہ کر بھی داخل نہیں ہو سکتا، یہاں پر صرف اونچے درجے کے لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ جبکہ ہندوؤں میں 9 سے زیادہ ایسے مندر ہیں جو کہ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جہاں پر غیر ہندو کو جانے کی اجازت نہیں، اور ان کے باہر باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی غیر ہندو ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کیرلا کے اندر موجود گرو وایور ٹیمپل،
جو ہندو خدا کرشنا کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، یہاں پر کوئی بھی غیر ہندو داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہندوؤں کے اندر بھی اگر عورت ہے تو وہ ساڑی کے اندر، اور اگر مرد ہے تو اس کے لیے شرٹ کو اتار کر مندو لباس کو پہننا ضروری ہے۔ جگر ناتھ مندر، جہاں پر صرف آرتھوڈاکس ہندو یا پھر کٹر ہندو ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ کاشی وشواناتھ مندر ورنسائی، یہ مندر گنگا دریا کی مغربی سائڈ پر موجود ہے، اور شیو کے اس مندر کے اندر کوئی بھی غیر ہندو چاہ کر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ گنگا راج مندر، کاماکاشی امان ٹیمپل تامل ناڈو، اور بہت سارے ایسے مندر موجود ہیں جہاں پر کوئی غیر ہندو، خاص طور پر مسلمان، تو چاہ کر بھی داخل نہیں ہو سکتے، لیکن سبھی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ملک کے اپنے قوانین ہیں اور مذہبی قوانین بھی۔ حالانکہ اس کے برعکس مسلمانوں کی مسجد کے اندر کوئی بھی غیر مسلم یا کوئی بھی ہندو یا کوئی بھی غیر مسلم کسی بھی وقت کبھی بھی جا سکتا ہے، سوائے 2 مسجدوں کے، مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی، لیکن یہودی مقدس عبادت گاہوں کے اندر تو کوئی غیر مسلم جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، خاص طور پر مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے 4 خلیفہ کے دور کے اندر کئی غیر مسلم ملکوں کے سفیر مدینہ شہر کے اندر داخل ہوا کرتے، ان کا آنا منع نہیں تھا، لیکن ان کو یہاں پر آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کہ یہاں پر کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آ جائے کہ کوئی غیر مسلم اپنی کم علمی کے اندر ان جگہوں کی بے ادبی کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کرے، ان کے داخلے پر مکمل پابندی لگا دی گئی، اور کوئی شخص چاہ کر بھی اس پر سوال نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں۔ مثال کے طور پر آج بھی دنیا کے تقریباً ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہے جو کہ عام پبلک کے جانے کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے وہ بالکل نو گو ایریا ہے، پھر چاہے وہ ملٹری بیس ہو، کوئی سیکرٹ جگہ یا پھر کوئی انتہائی مقدس جگہ۔ بالکل اسی طرح سے مکہ اور مدینہ انتہائی مقدس ہونے کی وجہ سے غیر مسلموں کے لیے نو گو ایریا ہیں۔ اگر آپ غیر مسلم ہیں تو یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے، اگر آپ کو قبول ہے تو یہاں پر آپ ٹورزم کے لیے آ سکتے ہیں، ورنہ گھر بیٹھے ہیں، کیونکہ ہر ملک کا وزٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ویزے یا اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہونے کا ویزا ہے صرف اور صرف مسلمان ہونا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ Thanks for watching this video. Allah Hafiz.